آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں روزے کے حیرت انگیز طبی فوائد جن سے آپ لا علم تھے۔ بلا شبہ روزہ ایک مقدس عبادت ہے اور اس کا اجر و ثواب صرف پروردگار ہی دے سکتا ہے، مگر روزے کے نتیجے میں انسان کو ایسے حیرت انگیز طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں جن کا عام لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزہ انسان کی ظاہری خوبصورتی، جلد کی تازگی، بالوں حتیٰ کہ ناخن کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ جلدی اموار، انسداد، بڑھاپا اور کاسمیٹک سرجری کے ماہر ڈاکٹر سعد الثقیل نے بتایا کہ ایک ہفتے میں 16 گھنٹے کا روزہ بڑھاپے کے اثرات کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ روزے کے بغیر انسانی جسم کی طاقت اور توانائی نظام انہضام کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر 12 گھنٹے کے روزے کے بعد جسم کی توانائی نظام انہضام کی ہدایت پر کام نہیں کرتی۔ 12 گھنٹے کے روزے کے بعد انسانی جسم میں موجود زہریلا مواد اور دیگر فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں، یوں جسم کو فاسد مادوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ تاثر درست نہیں کہ روزہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان بڑھاپے کو روکنے کی کامیاب کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسانی جسم میں موجود ایسے ہارمونز حرکت میں آ جاتے ہیں جو بڑھاپے کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ روزے سے انسانی جلد مضبوط ہوتی ہے اور اس میں جریاں کم ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی روزہ رکھو صحت پاؤ۔ ہر روز روزے کے طبی فوائد سامنے آ رہے ہیں۔ روزہ کینسر، امراض قلب اور شریانوں کی بیماری کے آگے بھی ڈھال ہے۔ گرمی کے موسم میں آنے والے ماہ سیام میں انسانی جسم کو روزے کے عالم میں پانی کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ سخت گرمی میں جلد جھلس جاتی ہے، اس لیے افطاری کے بعد اور سحری کے اوقات میں پانی کا بے کثرت استعمال کیا جائے۔ اس سے جلد کو تازہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گلیسرین کے استعمال سے بھی جلد کو تازہ کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق انسانی جسم کو لاجین، بے رنگ پروٹین جس میں زیادہ تر گلائسین، ہائیڈراکسی پروٹین اور پرولین پائی جاتی ہے، جسم کی تمام اتصالی بافتوں میں خصوصاً جلد، ری ہڈی اور جوڑ بندن میں ہوتی ہے اور الاسٹن کے پھیلاؤ کی ضرورت ہوتی ہے اور روزہ اس میں مدد دیتا ہے۔ انسانی جلد اور ناخن پر بھی روزے کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناخن سر کے بالوں کی نشو و نما اور ان کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ روزہ انفیکشن، بیکٹیریا کی روک تھام اور بڑھاپے کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ ماہرین ماہ سیام کی آمد سے قبل روزہ داروں کو چند احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی تجویز پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مریض اور حاملہ خواتین کو رمضان المبارک سے قبل اپنا طبی معائنہ کر لینا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا انہیں روزے کی حالت میں کون کون سے کام کرنا ہے، کھانے پینے میں کس طرح کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسری تجویز عام روزہ داروں کے لیے ہے۔ روزے کی وجہ سے زیادہ بھوک اور پیاس انسان کو طبی ضرورت سے زیادہ کھانے پینے پر مجبور کر سکتی ہے، مگر سحری اور افطاری میں کھانے پینے میں اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، بلکہ جسم کو خوراک ہضم کرنے کا کچھ موقع ضرور دینا چاہیے۔ متوازن خوراک کے ساتھ ساتھ کھانے میں سبزیوں کی مقدار بڑھا دینی چاہیے۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹوڈے خبر کو سبسکرائب کریں، ہمیں لائک اور شیئر کریں۔